ہر انسان کو اس دنیا میں اللہ پاک نے کوئی نہ کوئی طاقت اور کوئی نہ کوئی ہنر دے کر بھیجا ہوتا ہے۔ ایک ایسا ہی ہنر اللہ پاک نے مجھے عطا کیا، وہ یہ تھا کہ میں جنوں کو دیکھ سکتی تھی، جنات سے باتیں کر سکتی تھی، بلکہ اتنا ہی نہیں، جنات کو محسوس بھی کر سکتی تھی۔ جب سے ہوش سنبھالا، انہی لوگوں کو اپنے پاس پایا، گھر والوں کو بتانے کی بھی کوشش کی تو کسی نے نہ مانی، دوستوں نے مذاق اڑایا، باتوں کو میں نے اپنے تک ہی رکھا۔ بہت جلد مجھے اس بات کا احساس ہو گیا کہ میں دنیا سے اور اپنے رشتہ داروں سے الگ ہوتی جا رہی ہوں۔ میں نے کافی ٹائم ان جناتوں کے ساتھ گزارا، پھر مجھے احساس ہوا کہ یہ بھی تو اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہی ہے۔ ان جناتوں کے اپنے ہی رسم و رواج ہوتے ہیں، یہ ہمیشہ سفید پوش ہوتے ہیں۔ اللہ نے ان کو آگ سے بنایا ہے، شاید اسی وجہ سے یہ جذباتی ہو کر خون بہا دیتے ہیں لوگوں کا۔ ان کی تمام رسومات میں سب سے عجیب رسم یہ تھی کہ وہ 6 ماہ سے زیادہ کسی کو اپنی بیوی نہیں رکھتے تھے۔ اگرچہ وہ امید سے ہو جاتی تو بچہ ہونے تک اپنے پاس رکھتے اور اس کے بعد مار دیتے تھے، کیونکہ ان کے نزدیک اپنی بیوی کو طلاق دینا سب سے زیادہ غلط عمل تھا۔ کسی اور کو سونپنا تو بہت دور کی بات ہوتی ہے۔ اپنی بیویوں کو وہ 6 ماہ تک اس لیے رکھتے تھے کہ سبھی جنات بہت حسن پرست ہے، ان کی اپنی بیویوں میں توجہ صرف 6 ماہ تک ہی رہتی تھی۔ اگر تو کوئی بیوی 6 ماہ سے زیادہ سروائیو کر جاتی تو یہ بہت خوش نصیبی ہوتی تھی اس کی۔ آپ کے ذہنوں میں یہ سوال ہوگا کہ یہ ساری باتیں مجھے کیسے پتہ؟ آپ کو بتا دوں کہ میں ایک میک اپ آرٹسٹ ہوں اور میں جنات کی بیگمات کو میک اپ کرتی ہوں، ان کی بیویوں کو جنات کے لیے سنوارتی ہوں۔ میں کوئی پروفیشنل میک اپ آرٹسٹ تو نہیں، لیکن اللہ پاک نے جو مجھے روحانیت عطا کی، اسی کی وجہ سے مجھے یہ کام کرنا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جنات اپنی بیگمات کو سنوارنے کے لیے مجھے خاص طور سے اپنے ساتھ لے کے جاتے تھے۔ بچپن سے ایک جن میرے ساتھ رہتا ہے جس کا نام کیس ہے، اس نے ہمیشہ سے میری مدد کی ان کو سمجھنے میں۔ رات کیس نے مجھے بتایا کہ شاہی جنات کی شادی ہے اور شاہی جنات چاہتے ہیں کہ تم ان کی بیوی کو سجاؤ۔ یہ بات سن کے جتنی مجھے خوشی ہوئی اس سے زیادہ ڈر بھی تھا، کیونکہ شاہی جنات کے بارے میں کون نہیں جانتا۔ شاہی جنات نہایت ہی سخت اور خوفناک قسم کا درندہ ہے۔ ذرا جو اس کے مزاج کے خلاف بات ہو جاتی تو وہ اپنی جادوئی طاقت سے اس کو قتل کر دیتا۔ پہلے تو میں نے کیس کو منع کیا کہ مجھے نہیں جانا، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ میری جان پہ بن آئے گی، لیکن کیس نے میری ڈھارس بنی، مجھے سمجھایا، اپنے ساتھ لے گیا۔ تقریباً 1 ہفتے بعد ہم قبرستان کے راستے نکلے، ایک قبر کھلی ہوئی نظر آئی۔ کیس مجھے وہاں ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لے گیا۔ ساتھ ہی اس نے مجھے تاکید کی کہ تم پردہ صحیح سے کر کے جانا، تمہاری شکل کسی کو نظر نہیں آنی چاہیے۔ پردہ کرانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میں نہایت ہی خوبصورت تھی۔ میں اپنے آپ کو دیکھ کے رشک کرتی تھی کہ اللہ پاک نے مجھے کتنا خوبصورت بنایا ہے۔ اور اس کے بعد سے مجھے اور جناتوں نے راستہ بتایا، میں نے اپنے آپ کو صحیح سے کور کر لیا تھا۔ میں شاہی جنات کے سامنے گئی تو شاہی جنات نے مجھ سے کہا کہ تم ہو جو میری 100ویں بیوی کو تیار کرو گی؟ میں نے کہا جی ہاں۔ اس نے کہا کہ اگر مجھے تمہارا سجانا پسند نہیں آیا تو تم جانتی ہو نا تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ میں نے ڈر کے سر ہلا دیا کہ جی۔ بات میں لمبے لمبے قدموں سے دلہن کے کمرے میں جانے لگی۔ جیسے ہی چل رہی تھی میری چادر میرے پاؤں میں الجھ گئی اور میں گر گئی، اور میرا چہرہ شاہی جنات نے دیکھ لیا۔ جیسے ہی انہوں نے میرا چہرہ دیکھا ان کا دل مجھ پر آ گیا۔ بس کیا کرتی، اس کے بعد شاہی جنات نے اعلان کیا کہ میں اسی لڑکی سے شادی کروں گا، لیکن یہ کیسے ہو سکتا تھا کیونکہ وہ ایک جنات تھا اور میں ایک انسان۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ چھوٹے موٹے سارے ہی جنات پکڑ کر مجھے دلہن کے کمرے میں لے کر گئے اور کہا کہ 10 منٹ کا وقت ہے، تم تیار ہو جاؤ۔ میں سوچنے لگی کہ یا اللہ میں کہاں آ کے پھنس گئی۔ دل ہی دل میں کیس کو بھی برا بھلا کہہ رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنے آپ کو یہاں سے کس طرح سے نکالوں، کیونکہ مجھے اس بات کا بھی ڈر تھا کہ 6 مہینے بعد تو میرا مرنا پکا ہے۔ بہرحال میں اپنے دماغ میں ترکیبیں سوچتی رہی اور تیار ہوتی رہی۔ پھر ایک جنات نے مجھے دلہن کا جوڑا لا کر دیا اور کہا کہ جلد سے جلد تیار ہو جاؤ، شاہی جنات نکاح کرنے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد میں تیار ہوئی اور پھر میرا نکاح شاہی جنات سے ہو گیا۔ نکاح کے بعد ہماری سہاگ رات تھی۔ میں نے شاہی جنات کو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ میرے کمرے میں آیا، میرا گھونگھٹ اٹھایا، مجھے دیکھا۔ پہلی دفعہ جب میں نے اس کو دیکھا تو میں حیران رہ گئی کہ اتنا خوبصورت جن۔ ایک لمحے کو ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہی رہے، ایک دوسرے کو تکتے ہی رہے اور یہی سوچ رہے تھے کہ اللہ پاک کی مخلوق کتنی حسین ہے۔ لیکن جیسے ہی مجھے خیال آیا
کہ جناتوں میں تو رواج ہے کہ ہر 6 مہینے بعد وہ اپنی بیوی کو قتل کر دیتے ہیں۔ مجھے میرے موت کا ڈر ہوا، میں رونے لگی۔ اس نے میرا سہارا بنا اور مجھے پیار کیا۔ شاہی جنات کا کمرہ کسی جنت سے کم نہ تھا۔ کبھی اس کے کمرے کو دیکھتی تو کبھی اس کی شکل دیکھتی اور خود کو اس دنیا کی سب سے خوش نصیب انسان سمجھنے لگی۔ لیکن جیسے ہی مجھے میری موت کا ڈر لاحق ہوتا، میں بجھ سی جاتی۔ بہرحال ہماری سہاگ رات بھی گزر گئی۔ مجھے اپنے جسم میں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے میرے اندر کسی نے آگ بھر دی ہو۔ ایک بار شاہی جنات مجھے اپنی دنیا کی سیر کرانے نکلے۔ دودھ کی نہروں کا تو آپ نے ذکر سنا ہی ہوگا، لیکن میں نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس کے بعد مجھے شاہی جنات نے وہ جگہ بھی دکھائی جہاں وہ اپنی بیویوں کو ہر 6 مہینے کے بعد لا کر بے دردی سے مارتا ہے۔ جگہ دیکھ کے تو میری سانس جیسے رک سی گئی۔ جیسے جیسے بڑھتے جاتے مجھے میری موت کا ڈر لگنے لگتا۔ آدھے سے زیادہ دن اسی میں گزر جاتا کہ آخر کس طرح سے اس نگری سے نکلا جائے۔ دیکھتے ہی دیکھتے 2 مہینے گزر گئے۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ شاہی جنات اپنے وزیروں سے کہانیاں سن رہا ہے اور ان کو بری طرح ڈانٹ بھی رہا ہے۔ تب میں نے سوچا کہ کس قسم کا شوق ہے کہ جنات بھی ہے اور جناتوں کی ہی کہانیاں سن رہا ہے۔ بہرحال میں اس پوری جنات نگری کی مالکن تھی۔ ایک دن میں اپنے کمرے میں بیٹھی کتابیں پڑھ رہی تھی کہ شاہی جنات میرے کمرے میں حاضر ہوا اور پیار سے میرا ہاتھ اپنے لبوں کو لگاتے ہوئے کہا کہ کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا کہ میں کہانی پڑھ رہی ہوں۔ اس نے کہا کہ مجھے کہانیاں سننے کا بہت شوق ہے۔ میں نے کہا کہ کیا میں آپ کو کہانی سنا سکتی ہوں؟ اس نے کہا کہ ہاں بالکل۔ وہ میری آغوش میں آ کے لیٹ گیا اور میں اس کو بالوں میں سلانے لگی۔ میری انگلیاں اس کے بالوں میں گھومتی رہتی اور میں اس کو کہانی سنانے لگی۔ کہانی آدھی ہی ہوئی تھی کہ اس کو نیند آنے لگی۔ میں نے وہیں کتاب بند کر دی۔ جیسے ہی کتاب بند کی وہ فوراً سے اٹھ گیا۔ اس نے کہا کہ کہانی پوری ختم کرو۔ میں نے کہا کہ جی میں سناتی ہوں۔ اسی وقت ایک ترکیب میرے ذہن میں آئی۔ میں اسے کہانیاں سنانے لگی، لیکن اینڈ کلائمیکس پہ جا کے میں کہانی کو چھوڑ دیتی۔ ہر کہانی کا کلائمیکس رہ جاتا۔ کہانیوں سے کہانیاں جوڑتی گئی اور ہر کہانی کا اینڈ اس کو بتاتی ہی نہیں۔ وہ تجسس میں رہتا کہ آخر کہانی کے آخر میں ہوا کیا تھا۔ ایسے ہی دن گزرتے گئے، 2 سے 4، 4 سے 5 اور آخر 5 سے 6 مہینے میں گزر گئے، اور ان 6 مہینوں کے اندر میں اسے لاکھوں کہانیاں سنا چکی تھی، لیکن کسی بھی کہانی کا اختتام نہیں بتایا تھا۔ اب میری کہانیاں اس کو اتنی اچھی لگتی کہ وہ اپنے وزیروں سے کہتا کہ تمہاری کہانیوں میں تو دم ہی نہیں ہے، کہ میری بیوی جو کہانی سناتی ہے وہ تو اعلیٰ ہوتی ہے۔ صحیح کرتے کرتے 6 مہینے سے اوپر گزر گئے، بالاخر 9 مہینے ہونے کو آ گئے۔ ہر کوئی مجھے دیکھ کے حیرت کرتا کہ میں وہ پہلی بیوی ہوں جو 6 مہینے سے زیادہ گزاری ہے زندگی۔ یہ سب چیزیں دیکھ کر مجھ میں ریاکاری اور تکبر آ گیا، اور یہی تکبر اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آیا۔ ایک دن شاہی جنات اپنے وزیروں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ وزیر نے کہا کہ وہ جنات آخر ایسی کیا وجہ آ گئی کہ آپ نے اپنی بیوی کو قتل نہیں کیا؟ کیا واقعی میں آپ اپنی بیوی کے عشق میں مبتلا ہو گئے ہیں؟ کیا آپ کو اپنی روایتوں کا خیال نہیں؟ بس یہ سننا تھا کہ شاہی جنات کو غصہ آیا اور وہ غصے سے اٹھ کر میرے کمرے میں آئے اور میرا ہاتھ پکڑا۔ اس وقت میں دل تھام کر بیٹھی اور میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میری نزا کا وقت قریب ہے۔ شاہی جنات نے مجھے ایک کال کوٹری میں بند کر دیا۔ اس کال کوٹری میں نے سالوں گزارے۔ میں اس کال کوٹری میں نماز پڑھتی، اللہ کے حضور سجدہ کرتی، اس سے توبہ کرتی کہ یا اللہ مجھے اس مشکل سے نکال دے، مجھے میرے گھر والوں کے پاس جانا ہے۔ عرصے کے بعد وہی شاہی جنات کال کوٹری میں میرے پاس آیا اور مجھ سے پوچھا کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ میں نے تمہیں قتل کیوں نہیں کیا؟ میں نے ڈرتے ہوئے پوچھا کہ جی بتائیں، مجھے نہیں معلوم۔ اس نے بتایا کہ آج تک میری زندگی میں جتنی بھی بیوی آئیں ان میں مجھے 3 سے 4 مہینے اپنائیت نہیں ملتی تھی اور میں ان سے بیزار ہو جاتا تھا۔ بہت ہوا تو 5 مہینے، اس کے بعد مجھے وہ زہر لگنے لگتی تھی۔ کتنی ہی خوبصورت بیویاں لا دو، لیکن تم وہ واحد تھی کہ جس کے عشق میں گرفتار ہو گیا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ چلو اب تمہاری سزا پوری ہوئی۔ میں نے اس کو بولا کہ کس قسم کی سزا؟ اس نے مجھے بتایا کہ تمہاری وجہ سے میرے وزیروں نے میرا مذاق بنایا، تمہارے عشق میں گرفتار ہو کر
میں نے تمہیں یہاں بند کر دیا، آخر تم نے ایسا کیا جادو کیا مجھ پر کہ میرا وزیروں نے اتنا مذاق بنایا؟ میں نے اس کو کہا کہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ جنات نے کہا کہ کچھ تو ہے تمہارے اندر کہ جو میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں، جگہ کوئی اور ہوتی تو کب کی ختم ہو چکی ہوتی۔ بہرحال اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ چلو اب میں اس روایت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ مجھے کس لیے لے کے جا رہے ہیں؟ کہ آپ مجھے کہانیاں سننے کے لیے لے کے جا رہے ہیں؟ کیا آپ کو واقعی میں میری کہانیاں پسند تھیں؟ وہ مسکرایا اور کہا کہ تم سے اچھی کہانیاں تو میرے وزیر سنا دیتے ہیں، تم جتنی اوٹ پٹانگ کہانیاں سناتی ہو، مجھے تو تمہاری کہانیاں سن کر ہنسی آتی تھی، بس مجھے یہ اچھا لگتا تھا کہ میں تمہاری گود میں لیٹا ہوا ہوں اور تم میرے بالوں میں انگلی پھیر رہی ہو، تمہاری سانسیں، تمہارا اپناپن مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں تم سے روز کہانیاں سنتا تھا، ورنہ تم سے اچھی کہانیاں تو میرے وزیر سنا دیتے ہیں۔ اس کے بعد میں بھی مسکرا دی اور اس کے بعد ہم دونوں نے اپنی زندگی وہیں بسر کی۔ مجھے نہیں معلوم کہ میرے گھر والے کس حال میں ہیں، کیا انہوں نے مجھے کبھی ڈھونڈنے کی بھی کوشش کی ہوگی، مجھے نہیں معلوم، لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ میرا شاہ جنات مجھ سے بے انتہا محبت کرتا ہے اور میں بھی۔